بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب یہ فگر صحیح ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے؟ کیونکہ 240 اور پولیٹیکل کیسز تھے جو کہ سیٹل کیے گئے اس حوالے سے. جی بالکل، یہ تو آپ اس کی ایک سیگمنٹ بتا رہے ہیں سرے پیلس والا، لیکن اگر آپ این آر او کی جو سب سے بڑی بینیفیشری اس وقت جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور اسی این آر او کے چونکہ وہ این آر او ختم تو جو تھا وہ کر دیا گیا سپریم کورٹ سے ایونچولی، لیکن اس نے جو ڈیمیج کیا ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوئس کیسز بند ہو گئے تھے. تو سوئس کیسز بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو پیسہ فروزن تھا وہ بھی واز لاسٹ ٹو پاکستان گورنمنٹ. اور اس کے بعد تقریباً 8 کے 9 کے قریب کیسز پاکستان میں تھے جس میں ملینز آف ڈالرز جو تھے وہ اس میں لوث تھے، اور وہ کیسز بھی سارے ایونچولی ختم ہو گئے اسی ملی بھگت سے. اور 248 کیسز جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں تھا جنہوں کو بینیفٹ دیا گیا این آر او کا، اس کی قیمت کا جب حساب لگانے بیٹھے تو ملٹی ملین ڈالر میں کہا. یہ فگر وہ ہے 248 کی کہ جب یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ جو این آر او دیا جا رہا ہے، یہ این آر او جو یہ لایا گیا ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2007 کا، اس کا امپیکٹ کن کیسز پہ پڑے گا. تو یہ صرف نیب کے کیسز کی لسٹ ہے، اس کے اندر دیگر اداروں کے اندر کیسز جو تھے ان کی لسٹ نہیں ہے. اور یہ این آر او کا اطلاق صرف نیب پہ نہیں ہونا تھا، باقی کیسز کے اوپر بھی ہونا. اور اس میں 3000 کیسز جو تھے وہ کرمنل کیسز تھے، سی آر پی سی کے سندھ کے، کراچی کے بہت سارے کیسز تھے، مرڈر کے کیسز تھے. بالکل. تو اس کی بھی کوئی کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ آج تک تو نہیں کی ہوگی کہ اس ڈیل کی دیکھیں نا، ایک تو ہیومن کاسٹ ہے، اس کے بعد پھر اس کی ایک بڑی، اور وہ آپ اس کو مٹیریلسٹک ٹرم میں کیلکولیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کچھ بڑی واضح ڈائریکشن دی تھی وفاقی حکومت کو. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان کے ویسٹڈ سٹیکس ہیں، انہوں نے اس حکم نامے پہ بالکل عمل نہیں کیا. لیکن پچھلے 2.5 سال سے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ کی حکومت ہے اور سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ کیا ختم ہو گئی یا ابھی بھی ان پلیس ہے؟ ججمنٹ تو ان پلیس ہے، لیکن اس ججمنٹ کے مختلف حصے اور پیراؤں کے اوپر جن محکموں کو عمل درآمد کے لیے کہا گیا تھا، بعد میں اس میں کنٹمپٹ پٹیشنز بھی ہوئی تھی. تو ایک تو اس میں شاید نیب کا حصہ تھا، آئی ڈونٹ نو آپ کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں. میں اسی کیس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور پیراگراف 175 میں وفاقی حکومت کو بڑی واضح ہدایات تھیں کہ این آر او کے تحت جتنے کیسز سیٹل کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام ریوائیو کیے جائیں گے، اور ریلیونٹ اور کمپیٹنٹ اتھارٹیز اس میں ان اکارڈنس ود لا پروسیڈ کریں گی. اب یہ جتنے سارے کیسز تھے یہ سیٹل ہو گئے، ختم ہو گئے، یا ہم نے اس پہ فردر پروسیڈ کیا ہے؟ یہ ارشد بڑا انفارچونیٹ کام ہے کہ جو سرے پیلس کا کیس ختم ہوا وہ این آر او کے جاری ہونے سے پہلے ہوا، اور اس میں سیٹلمنٹ کی تھی اس وقت. یہ میں سمجھتا ہوں اس کو آپ کہہ لیں پری این آر او، جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں آیا تھا بیکاز یہ جو پروسیڈنگز تھی یہ ایک سیپریٹ پروسیڈنگز تھی، جو بیکاز جو لنڈن میں یہ تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے لوگوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پہلے کیس یہ شروع ہوا تھا، اور اس کی کچھ مماثلت بھی ہے مریم بی بی کے ساتھ، کہ جب کیس شروع ہوا سرے پیلس کا تو اس وقت زرداری صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ تھا، اور یہ ان کا پورا کورٹ کے اندر بھی تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سرے پیلس جو تھا وہ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. وہ ایک پراپرٹی تھی لنڈن کے اندر جو وہاں پہ چھوڑ دی گئی. اس پراپرٹی کے اوپر جو کریڈیٹرز تھے جن کے پیسے ان کے اوپر تھے وہ آئے، اور انہوں نے وہ جو 3 کمپنیز تھی ان کو سو کیا. پھر ان کا لیکویڈیٹر مقرر ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان اس پروسیڈنگز میں انٹر ہوئی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا جی کہ چونکہ یہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سے گیا ہوا پیسہ ہے، اور ان کمپنیوں کے اندر بومر فائنانس اور باقی جو دیگر کمپنیاں تھیں جن کے بینیفیشل اونر آصف زرداری تھے وہاں سے پیسے آ رہے تھے، تو یہ ہمارا کیس تھا. آصف زرداری نے 2004 تک تقریباً یہ کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالکل خاموش رہے. ایونچولی اینڈ پہ آ کے جب ایک لیکویڈیٹر مقرر ہوتا ہے، اور لیکویڈیٹر مقرر ہو کے ان پراپرٹیز کو بیچتا ہے، اور اس کے اندر جو کریڈیٹرز تھے ان کے پیسے ادا کرتا ہے. وہ کریڈیٹرز کون تھے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن ان کے پیسے ادا کرنے کے بعد باقی پیسے وہ پاکستان گورنمنٹ کو ادا کرنے لگتا ہے، تو زرداری صاحب بیچ میں کود پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں مالک ہوں اس کا. اور یہ وہ وقت تھا جس وقت آپ کا این آر او ہو رہا تھا. تو اس وقت حکومت پاکستان نے اس کیس کے اندر یہ وہاں پہ پلی لی جو کہ ایک سول سیٹلمنٹ ہوئی، کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے. بالکل. اور میں اب آپ کو ناظرین یہ ڈاکومنٹ جس کا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ذکر کر رہے ہیں اسکرین پہ دکھاتے ہیں. اس میں نوٹس آف ڈسکنٹینیوس یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ، اور اس میں جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ بڑے واضح لکھا ہوئے. نمبر 1 پہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، نمبر 2 پہ رومینہ پراپرٹیز لمیٹڈ، نمبر 3 ونگ فوڈ فارم، اور نمبر 4 پہ پارسونیج فارم.
اور کلیمنٹ اس میں کون تھا؟ کلیمنٹ تھا دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور یہ میں برسٹ صاحب کو بھی پیش کر دیتا ہوں, یہ یقیناً دیکھے بھی ہوں گے, میں صرف کنفرمیشن آپ سے چاہوں گا. اور ایڈورڈ اینجل پالمر اینڈ ڈاج ان کے ساتھ جو سیٹلمنٹ تھی, اس کے ناظرین ڈاکومنٹ کی تاریخ ہے 20 مارچ 2008, اور راک ووڈ اسٹیٹ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ سیٹلمنٹ ہے ایگریڈ بٹوین اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ آصف علی زرداری. اور اس میں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ حکومت پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان کوئی فردر لیگل پروسیڈنگ نہیں کرے گی, 2 ورکنگ ڈیز کے اندر تمام پروسیڈنگز اپنی ختم کر دے گی, اور سر مینشن راک ووڈ اسٹیٹ زرداری صاحب کے حوالے کرے گی, اور آئندہ اس پہ کوئی بھی کلیم نہیں کرے گی. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, کیا یہی لکھا ہوا ہے اس میں اور یہ بات صحیح ہے؟ بالکل, یہ بالکل ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے اوپر یہ کیس ختم ہوا, اور چونکہ یہ جو کیس تھا یہ این آر او سے مختلف تھا. یہ آپ سمجھے کہ این آر او کے بیچ میں ایک چھپا ہوا ایک این آر او تھا, اور اس کے تحت یہ وہ کیس ہے جو اس میں آپ نے اس کو پرسو کیا 99 آنورڈز, اور 2004 میں جا کے 2008 میں جا کے جب آپ نے 8-9 سال مقدمہ لڑا اور اب آپ جیت گئے تھے. بیکاز دیکھیں اس میں پیسہ بھی میں کہتا ہوں میٹر نہیں کرتا, مین چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ ایک کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا تھا کہ پراپرٹی ڈسپوز آف ہو کے پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہو رہا تھا, اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ یہ این آر او کے تحت ہم نے جا کے وہ کیس وڈرا کر لیا. تو یہ کدھر گیا پیسہ؟ پیسہ تو اپنا ٹریل چھوڑتا ہے. جی بالکل ٹریل چھوڑتا ہے. پیسہ ان کے پاس گیا جن کے ساتھ آپ نے کیس سیٹل کیا, ان کا نام نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ مجھے دکھا رہے تھے, یہ جو ڈیفینڈنٹس لکھے ہوئے ہیں نمبر 1 کے پاس کیا پیسہ؟ نمبر 1 آصف علی زرداری صاحب. جی. اچھا, اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات بڑی واضح تھیں, اور وہ ابھی بھی ان پلیس ہوں گی یقیناً, کہ جو لانڈرڈ منی لائنگ ان فارن کنٹریز انکلوڈنگ سوئٹزرلینڈ آر ڈکلیئرڈ نیور ٹو ہیو بین withdrawn. therefore the ساری جو میوچل لیگل اسسٹنس کی جتنی بھی ہماری اپلیکیشن تھی, سول پروسیڈنگ سے جتنے کلیمز لانچ کیے ہوئے تھے حکومت پاکستان تھے, آر ڈکلیئرڈ نیور ٹو ہیو بین withdrawn. therefore the federal government and other concerned authorities are ordered to take immediate steps to seek revival of the said requests, claims and status. 17 member bench of the Honorable Supreme Court of Pakistan کی یہ پیراگراف 176 میں بڑی کلیئر ہدایات ہیں. دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت فارغ ہوئی, اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی, وہ بھی چلی گئی, چلے ان کے بھی ویسٹڈ سٹیکس سے, انہوں نے اس کو فردر پروسیس نہیں کیا, وہ کورسپونڈنس لا منسٹری میں باؤنس ہوتی رہی, اٹارنی جنرل آفس میں کاروائی ہوتی رہی. پچھلے 2.5 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ نے اس پہ کیا کیا؟ میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کر دوں. اس ججمنٹ کے بعد کچھ چیزیں اور ہوئی جو میں ریکارڈ پہ لے آتا ہوں. وہ یہ تھی کہ اس ججمنٹ کی روشنی میں جو اسپیسیفک آرڈرز تھے, نیب کو پھر توہن کراہن جانا پڑا سوئس اتھارٹیز کے پاس, کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین فریز کیے گئے تھے. وہ $60 ملین جتنا عرصہ فریز رہے وہ ایک اکاؤنٹ میں تھے, انٹرسٹ لگ کے وہ $74 ملین بن گئے تھے. گورنمنٹ آف پاکستان نے وہاں پہ ایک چٹھی لکھی, اور اسی فیصلے کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 2 شخصوں کا شاید نام ہے اس کے اندر کہ ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی کرے نیب. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے جس وقت یہ کیس وڈرا کیا سوئٹزرلینڈ سے, تو ہم نے سوئس اتھارٹیز کو, دیکھیے سوئس اتھارٹیز کیا کرتی ہیں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہمارے اس وقت کے اٹارنی جنرل نے لکھ کے دے دیا ملک قیوم صاحب نے کہ یہاں پہ کوئی اوفینس ہوا ہی نہیں تھا. جس خط کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ خط بالکل ہمارے پاس ہے, جس میں وہ کہتے ہیں وی رائٹ یو فردر ٹو our meeting of 7th April 2008. We hereby confirm that the Republic of Pakistan, having not suffered any damage, withdraws in capacity of civil party not only against Mr. Asif Ali Zardari but also against Mr. Jens Slaglimich and any other third party concerned by these proceedings. Signed Malik Muhammad Qayyum, Attorney General for Pakistan. میں اس میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کیونکہ میں تو ان کیسز کے اندر ایز پروسیکیوٹر کام کرتا رہا, سوئس پروسیڈنگز میں جاتا رہا, جب یہ سارے وہاں ٹرائل ہوتا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا, اور جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو اس وقت میں نیب سے ریزائن کر کے جا چکا تھا انہی چیزوں کی وجہ سے. لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ جب لکھ دیا گیا تو مجھے اب یقین جانیے, آئی واز ان ٹچ ود سوئس اتھارٹیز, جو اس وقت سوئس کے یہ کینٹون آف جنیوا کے پروسیکیوٹر جنرل تھے. وہ لوگ بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ مینر میں ان چیزوں کو پرسو کر رہے تھے کہ ایک غریب ملک کا مال لوٹ کے یہاں پہ لایا گیا ہے. اس لیٹر کے بعد, بیکاز یہ تو ان کے لیے انڈیویجولس تو میٹر نہیں کرتے نا, اٹ از دی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہو از رائٹنگ اور ریپرزینٹ کر رہا ہے, بیکاز یہ کیس انیشیٹ بھی اٹارنی جنرل کے لیٹر کے اوپر ہوا تھا 1997 میں. تو اس کے اوپر وہ جا کے جب یہ لیٹر گیا, سو انہوں نے کیا کیا تھا, جب انہوں نے یہ کیس کلوز کیا تھا,
دے ور ویری اپسیٹ. اور یہ جب انہوں نے کیس کلوز کیا تو انہوں نے ساتھ $2 ملین کا جرمانہ لگایا ریاست پاکستان. اس پیسے کو جو پیسہ $74 ملین جو تھا فروزن تھا, اس میں $2 ملین کی کٹوتی کی ایز جرمانہ, اور پھر $72 ملین ایک کمپنی کو دبئی چلا گیا جو اس کے دعوے دار تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا, اس رویے کی وجہ سے یہ ہوا. وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے جس کے پاس گیا؟ بالکل, اس وقت کا ڈاکومنٹ پبلک بھی ہوا تھا, وہ میرے پاس کہیں ہوگا, آپ اس کو پبلک آرکائیوز میں چیک کریں. اس کمپنی کا نام موجود ہے. اس کمپنی کا جو کرتا درتا تھا وہ جین شلیگل ملچ ہے, اور جین شلیگل ملچ کس کا کرتا درتا تھا یہ پوری قوم جانتی ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ارشد میں پھر جب دوبارہ میں اس حکومت میں سوئس حکام سے ملا, میں سوئس اٹارنی جنرل سے ملا, اور ہم نے کچھ باقی کیسز کے اوپر بات کی, تو وہ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارا ماضی کا کردار ان کے سامنے موجود تھا. اینڈ دے براٹ دس اپ کہ ہم پاکستان کی چیزوں کے اوپر کیسے کر لیں. آپ ایک سٹیپ میں ایک کام کرتے ہیں اور پھر بیکاز یہ NRO جو ہے یہ صرف نیشنل شیم نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل شیم ہے. جو لوگوں نے سوئٹزرلینڈ میں یہ کیس پرسو کیا تھا ان کا تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا نا, جو سوئس اتھارٹیز تھی, بیکاز یہ کیس سوئس اتھارٹیز پرسو کر رہی تھی. پاکستان وہاں پہ سول اور ڈیمیج پارٹی کے طور پہ تھی کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے تو آپ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں گے. اصل کیس تو وہ پرسو کر رہے تھے. آپ نے اپنے NRO سے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور آپ نے جا کے کہا کہ نہیں جی یہ تو کیس ہی کوئی نہیں, یہ تو کیس ہی کیا نہیں تھا. یو میڈ اے رانگ اسٹیٹمنٹ, کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 17 ممبرز نے کہا کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے اور ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. لیکن بہرکیف اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہاں پہ ہماری ریپوٹیشن کا یہ عالم ہو گیا کہ نہیں آپ تو ڈیل کر لیتے ہیں, آپ تو NRO. بالکل, اور براڈ شیٹ نے بھی ایگریمنٹ میں جو چیز ڈالی تھی اسی وجہ سے ڈالی تھی کہ کل کو فاروق اعظم خان صاحب تبدیل ہو جائیں گے یا لیفٹیننٹ جنرل امجد تبدیل ہو جائیں گے تو پھر یہ ایگریمنٹ لے کے کون آگے چلے گا, اور اسی وجہ سے پاکستان کو $30 ملین صرف براڈ شیٹ کو ادا کرنے پڑے. دیکھیے یہ بھی ایک دوسری بات کی قسم ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ جو تھی یہ کوئی ٹھیک فرم نہیں تھی, ان کی کوئی پرفارمنس بھی نہیں تھی. یہ جب بھی نیب میں ہوا, معاہدہ ہوا 2001 میں 2 میں ہوا, معاہدہ بھی بہت بیڈلی ڈرافٹڈ تھا, ون سائیڈڈ تھا کہ یہ کچھ کریں نہ کریں ان کو آپ پیسے دینے کے پابند 20% of the amount will be given. جی, اور میں اپنے ارشد ایک بات یہاں پہ آج consideration for this effort and these expenditure broadsheet was entitled to receive 20% of funds actually recovered and received by NAB. ارشد اس بات پہ میں یہاں پہ ایک اور 2 چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے کیس کے اوپر میں جب نیب میں پروسیکیوٹر تھا, آئی ایم آن ریکارڈ آن نیبس ڈاکومنٹس, میں نے 2006 میں شاید یا 5 کے آخر میں باقاعدہ ایک نوٹ پٹ اپ کیا تھا براڈ شیٹ کے کیس کے اوپر کہ انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یہ بڑا ون سائیڈڈ ہے, اور ہمیں اس میں انٹرنیشنل لائرز جو ہمارے ہیں ان کو اس کے اوپر انسٹرکٹ کر کے اس ایگریمنٹ میں سے نکلنا چاہیے, کیونکہ ہمیں فیوچر میں جا کے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں, بیکاز یہ معاہدہ اس طرح سے بنا ہوا تھا. اس کے بعد ہوا یہ, آپ نے پہلی ایک تاریخ دی سن 2008 کی, 2008 میں ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ بھی ہوئی, جو کہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی وہ سیٹلمنٹ ہوئی کسی ان آتھورائز بندے کے ساتھ ہے. آپ ہائی کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, ہائی کمیشن آف پاکستان نے وہ پیسے ان کو ادا کیے ہیں. نہیں, وہ ہائی کمیشن تو پاکستان ہے نا, جو براڈ شیٹ کا ریپرزینٹیٹو ہمارے وکلاء سے مل کے سیٹلمنٹ کرتا رہا, وہ براڈ شیٹ کا ریپرزینٹیٹو اس وقت نہیں تھا. یعنی کہ جو $1.5 ملین ہم نے پے کیا, دل صاحب وہ رسیدیں چلائے گا پاکستان ہائی کمیشن کی, وہ اسکرین پہ بھی چل رہی ہیں, اور میں بیرسٹر صاحب آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ لیں, یہ 1.5 ملین ہم نے پے کیے ہیں, ہائی کمیشن آف پاکستان پے کر رہا ہے. یعنی کہ یہ $1.5 ملین ہم نے غلط لوگوں کو پے کیا ہائی کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. جی, یہ جن کو پیمنٹ ہوئی تھی سن 2008 میں, اور آپ مجھے تصحیح کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی 2008 کی پیمنٹ آپ اس وقت کس کی حکومت تھی, 29 سپٹمبر 2008, اس وقت کون لا منسٹر تھے, کس کی حکومت تھی, کیا ہو رہا تھا ملک میں, جن کو یہ پیمنٹ کی گئی وہ ہی واز ناٹ آتھورائز ایجنٹ آف براڈ شیٹ. اور ہوا یہ کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت میں آج ان کی بیٹی 6 دفعہ ٹویٹ کر رہی ہے, وہ پڑھی لکھی تو ہے نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے, ان کی حکومت میں جب ان کو نوٹس وصول ہوا براڈ شیٹ کی طرف سے کہ جی ہم اس کمپنی کے مالک ہیں, آپ ہمیں اتنے پیسے دینے کے پابند ہیں, تو اس وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی, اور ہماری حکومت سے آنے سے پہلے یہ آربیٹریشن پروسیڈنگز کنکلوڈ ہو چکی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیس کو پچھلے 5 سالوں میں بہتر طریقے سے لڑا جاتا تو شاید ہمیں یہ پیسے نہ دینے پڑتے.
ایگریمنٹ ہونا. ان کے وکلا رابطے میں بھی تھے براڈ شیٹ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے, آپ کے علم میں ہے یہ چیز؟ دیکھیں آپ کیس ان کے آپ آربیٹریشن کر رہے تھے, یو آر ان آربیٹریشن جو لندن میں ہو رہی تھی, اس میں پاکستانی حکومت کے وکلا بھی جاتے تھے, اٹارنی جنرل کا آفس اس میں ان کو کرتا تھا, انہوں نے انگلینڈ میں لائرز بھی ہائر کیے ہوئے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ایک کمپنی سے آپ کی آربیٹریشن چل رہی ہے کہ انہوں نے آپ کے اثاثے ڈھونڈنے تھے, آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ آربیٹریشن کریں گے؟ اور اس وقت جو چیئرمین نیب تھے اس زمانے کے, ان کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی 17 رکنی جو آپ فیصلہ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیس اتنی بری طریقے سے لڑا کہ آج ہم یہ بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے یہ $1.5 ملین سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ود براڈ شیٹ, یہ ہائی کمیشن آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ غلط ایگریمنٹ سائن کیا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن کیا جس پارٹی کے ساتھ, دیکھیں ہائی کمیشن آف پاکستان کو تو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے نا, جو انسٹرکٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو بھی اس کے اندر لائرز اس کیس کو پرسو کر رہے تھے, جو بھی ٹیم تھی, چاہے وہ نیب کے اندر تھی یا ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل آفس کے اندر تھی, انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی اور یہ 1.5 ملین ان آتھورائزڈ لوگوں کو پے کر دیے. ہمیں ابھی جب یہ اس وقت پیمنٹ کرنی پڑی, بیکاز ہمیں یہ سارا گند ورثے میں ملا ہے, اور یہ واحد کیس نہیں ہے ارشد, آپ جانتے ہیں کارکے کا کیس ہے, ریکوڈک کا کیس ہے, ان سب کی آربیٹریشنز ہیں, 20 اور آربیٹریشنز ہیں جس میں انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا تھا جو انٹرنیشنلی جس طرح سے یہ کیسز کو لے کے چل رہے تھے. ہم تو اس چیز کو اب دیکھیں کارکے کے اندر بھی پرائم منسٹر کی اپنی ایک پرسنل ایفرٹ کی وجہ سے, اور ٹرکش ہماری جو فرینڈلی کنٹری ہے, بردرلی کنٹری ہے, ان کی وجہ سے ہمیں بڑا بینیفٹ ہو گیا اور ہم اس چیز سے نکل آئے. ادروائز ہر جگہ جتنی بری طریقے سے, اور ہمارے لیجٹیمیٹ کلیم ہیں, لیکن جس طرح سے ہم نے لڑے اس میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. کارکے میں تو آپ نے کیس جیت کے وہی والا کام کیا ہے جو کہ سرے مینشن کے حوالے سے اس وقت حکومت پاکستان نے کیا تھا. کرپشن آئیڈینٹیفائی کر لی, سب کچھ آئیڈینٹیفائی کر لیا. پہلے یہ کیس سیٹل نہیں ہو رہا تھا, اب آپ لوگوں نے سیٹل کر دیا. نہیں, ہم کیس کہیں نہیں جیتے, یہ آپ کو غلط فہمی ہے. آربیٹریشن دیکھیے دو چیزیں ارشد, لیگل چیزوں کو صدر مملکت نے اس پوری ٹیم کو ایوارڈز دیے ایوان صدر میں بلا کے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, کرپشن آئیڈینٹیفائی کی, جس کے بعد انویسٹیگیشن کی, جس کے بعد ٹرکش کمپنی سیٹلمنٹ کی طرف سے آئی. ادروائز وہ آپ کے اوپر کلیمز کر رہے تھے, پیسے ڈال رہے تھے, اور اس سے پہلے جب ٹرکش گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے, ہم نہیں اس میں پڑھتے, اور پھر ہم نے بھائی بندی کے چکر میں یہ معاف کر دیا. اس کو ریکارڈ کو درست کر لیں. جن انویسٹیگیٹرز نے کرپشن کا ایویڈنس ڈھونڈا ان کو بالکل ایوارڈ ملنا چاہیے تھا, لیکن جب آپ نے, کیونکہ اس میں ایک فرق آتا ہے گورنمنٹ چینج ہونے کا. یہ جو ایویڈنس ڈھونڈا گیا ہے یہ ابھی اس گورنمنٹ کے دوران ڈھونڈا گیا تھا, اس سے پہلے جو ایویڈنس تھا بھی وہ پیش بھی نہیں کیا گیا. بات یہ ہوتی ہے پروسیڈنگز میں پروسیجرلی اس وقت ریلیونس آتی ہے جب پیش کیا جائے ایویڈنس. دس ایویڈنس واز ایٹ دی اپیل سٹیج, وہاں پہ ایک پروسیجرل ایشو تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپریشیٹ کیا, کیونکہ آپ کو علم میں ہوگا کہ جس بیچارے انویسٹیگیٹر نے یہ ایویڈنس ڈھونڈا تھا اس کو تو پرسنلی ٹارچر بھی کیا گیا تھا, کشمیر میں مار بھی پڑی تھی جب وہ گئے تھے, لیکن دوسرے انویسٹیگیٹرز بھی تھے اس میں. اب اس میں کارکے والے کیس میں جو پاکستانی انوالو تھے, جن کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں, جب آپ پرائمری پارٹی کے ساتھ آپ نے سیٹلمنٹ کر لی تو یہ کیس آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیں کرمنل جو سول سیٹلمنٹ ہے وہ کرمنل جو آپ کی لائبلٹی ہے اس کو ویشیٹ نہیں کرتی. اس کیس کے اندر بھی جو ہماری کیبنٹ کی کمیٹی بنی تھی جس نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے, اس میں لا منسٹر بھی تھے, میں بھی تھا, اور ہم نے نیب کو, اس میں نیب بھی تھی, ہم نے نیب کو بڑا اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ جو پیمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کا ایک پاکستان میں ایجنٹ بھی تھا, تو آپ نے ان کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو میک دس رانگ رائٹ, بیکاز یہ عام عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. ایجنٹ نے تو آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر لی اس کمپنی کے؟ نہیں, وہ یہ دوسرے ایجنٹ ہیں. ایک ایجنٹ تھے جو کہ پری بارگین نیب کے ساتھ نہیں ہوا. نہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.